بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارا یہ درس اخلاق اور احکام کے سلسلے میں شروع ہوا تھا، جس کو ہم نے ماہ مبارک سے پہلے شروع کیا تھا۔ اب ہماری یہ کوشش رہے گی کہ روزانہ آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ مسائل اور روزانہ کے اخلاقیات جو ہیں وہ ہم پیش کریں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر جو ہے آپ لوگ سنیں، تاکہ آپ تک ہماری معلومات اور دینی معلومات پہنچتی رہیں۔ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم ان مسائل کو جو ضروری ہیں آپ تک جو ہے پہنچاتے رہیں۔ آج جیسے کہ معلوم ہے کہ روز جمعہ اور روز جمعہ کی برکتیں اور شب جمعہ کی برکتیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جو ہے روز جمعہ اگر اعمال انجام دیتا ہے اور دوسرے دنوں میں انجام دیتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ اور انہی ایام میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی بھی تاریخ ہے، چونکہ اختلاف روایات امام کی 3 شہادت کی تاریخ ہے تقریباً۔ یہ تاریخ کا ایک ظلم ہے اہل بیت علیہ السلام پر کہ چلو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ایک انسان کی ولادت کے بارے میں انسان جو ہے وہ اختلاف کرے کہ بھئی مثلا شخصیت معروف نہیں تھی یا معلوم نہیں ہوا، لیکن انسان کا شہادت کے بارے میں اختلاف کرنا، وفات کے بارے میں اختلاف کرنا، یہ واقعہ اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا، ہمارے اوپر جو ہے بہت بڑی ایک بہت ہی سازش بنی معین کی ہے کہ، لیکن اس سے ہمیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے امام کا تذکرہ اگر 1 مرتبہ شہادت ہو تو 1 مرتبہ کریں گے، اگر 3 مرتبہ شہادت ہو تو ہم 3 مرتبہ اپنے امام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم ان قوموں سے نہیں ہیں، ہم ان مذاہب کے ماننے والے نہیں ہیں کہ اپنے بزرگوں کو بلا دیں، ورنہ ہماری حیات، ہماری رگ حیات جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اگر 10 مرتبہ بھی تعلیم ملتی ہے تو ہم 10 مرتبہ اس کے ذکر کو کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو اپنا کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس جو ذکر ہے وہ اہل بیت کا ذکر ہے۔ اگر ہمارا بھی ذکر باقی ہے تو صرف اور صرف ان کے ذکر کی وجہ سے۔ اگر آج ہماری کوئی پہچان ہے، اگر آج ہماری کوئی نشانی ہے، اگر آج ہماری کوئی علامت ہے تو وہ صرف اور صرف اہل بیت کی علامت کی وجہ سے۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک قول امام صادق کا آپ کی خدمت میں اس جمعے کی مناسبت سے جو ہے ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزاریں، امام کے اس قول کے بارے میں اور اس قول کے بارے میں دیکھیں، اور اس قول کے نظریے میں دیکھیں کہ امام نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے اور انسان کس طریقے سے اپنی زندگی کو صحیح گزار سکتا ہے، اور کیا چیزیں جو ہیں ہمیں انسان کو جو ہے وہ عاقبت کو جو ہے خراب کرتی ہیں اور انسان کو جو ہے بدبخت اور انسان کو جو ہے دین سے دور بناتی ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں، قال امام الصادق علیہ السلام الذنوب التي تغیر النعم، بعض گناہ وہ ہیں جو ہمارے گناہ نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ الذنوب التي تغیر النعم، وہ انسان جو گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی نعمتوں میں جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی جو ہے یہاں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہر انسان اس بات کی تو فکر کرتا ہے کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے، مگر کبھی بھی اس بات کی فکر نہیں کرتا یہ برکت کیوں ختم ہے۔ کیا اللہ کو ہم سے کوئی دشمنی ہے یا اللہ ہم سے کوئی ناراض ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ہر نعمت ہر انسان کے لیے ہے۔ اس نے یہ پوری کائنات انسانوں کے لیے بنائی ہے، ہمارے لیے بنائی ہے، آپ کے لیے بنائی ہے۔ تو پروردگار نے اس نعمتوں کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، وہ نعمتیں ان کا جو ہے مثلا کس طریقے سے سرد ہوتی ہیں، کس طریقے سے ہم نعمتوں کو حاصل کریں، اس کا جو ہے جاننا ضروری ہے۔ اگر ایک انسان دوا کھائے اور یہ کہے کہ میرا مرض ٹھیک نہیں ہوتا تو غور کرنے کی بات ہے، یا تو ڈاکٹر صحیح نہیں ہے جس نے دوا دی ہے، یا دوا وہ ہے کہ جو مرض کے لیے مفید نہیں ہے، یا پھر ہم اس کا جو ہے پرہیز نہیں کرتے، ان چیزوں سے باز نہیں رہتے جن چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ تو امام فرماتے ہیں الذنوب التي تغیر النعم، اے انسان تیرے بعض گناہ وہ ہیں جو نعمتوں کو جو ہے وہ بدل دیتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ کیا ہے؟ البغی، وہ جو ہے جھوٹ ہے، بہتان ہے، زنا ہے۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ انسان کے یہاں نعمتوں کی فراوانی کو جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں۔ تو اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر نعمتوں کی کمی ہو رہی ہے کہیں جھوٹ تو نہیں ہوتا، کہیں کسی پر ظلم و زیادتی تو نہیں کر رہا ہوں۔ حد سے بڑھ جانے کا نام ہی جو ہے وہ کیا ہے؟ بغی کہلاتا ہے عربی زبان میں۔ اگر انسان
اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نعمتیں سلب ہو رہی ہیں، تو اسے اللہ سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس مرض کا جو ہے علاج کرنا چاہیے۔ اگر جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ چھوڑے، خدا نہ کرے اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تہمت پر۔ دوسرے وقت ذنوب التی تورث الندم، اور دوسرے وہ گناہ جو ہمیں ندامت کا سبب بناتے ہیں، جن کا بھی سبب ہم جو ہے نادم بنتے ہیں، جن کی سبب سے ہمارے پاس جو ہے ندامتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ کیا ہے؟ القتل۔ ایک انسان جو ہے کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں، اور اگر خدا نہ کرے قتل کیے ہوئے، اب قتل یہ نہیں کہ انسان جو ہے مباشر قتل کرے، کسی کو تلوار لے کر، کسی کو جو ہے بندوق لے کر، اگر کسی کے قتل کرنے پر راضی ہے تو ایسی ہے جیسے اس نے قتل کیا۔ اگر کسی ایسے انسان سے دوستی ہے جو قاتل ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے قتل کیا ہو۔ اگر کسی ایسے قاتل کی بات پر راضی ہے جس نے قتل کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قتل میں شامل ہے، تو لہٰذا یہ ندامت کا سبب بنتا ہے قتل۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَالذُّنُوبَ الَّتِي تُنزِلُ النِّقَمَ، اور بعض گناہ ہمارے وہ ہیں جن سے جو ہے نقمت پروردگار کی جو ہے ہم پر نازل ہوتی ہیں، یعنی اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہوتا ہے، اس کا جو ہے رحمت کے فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، اور عذاب کے فرشتے ہم پر نازل ہو جاتے ہیں، ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ہمارے گھر میں جو ہے نعمتیں ہی نعمتیں ہوتی ہیں، ساری نحوستیں۔ وہ کیا ہے؟ الظلم، وہ ایک ظلم ہے انسان۔ اب ظلم کبھی کبھی انسان، ظلم کی کئی قسمیں ہیں، کبھی کبھی ظلم جو ہے وہ ظلم کو جو ہے اللہ کے شریک کو بھی ظالم کہا گیا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنے کو بھی ظلم کہا گیا ہے، مگر سب سے بڑا ظلم وہ ہے کہ جو انسان کسی دوسرے پر کرے۔ سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو اللہ کو کسی کا شریک قرار دے، اللہ کا بیٹا بتائے، جیسے کہ آج جو ہے بہت سے لوگ نہ جانے کیا کیا اور جو ہے وہ بکتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں، لہذا اللہ کا کسی کو شریک بنانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان کسی پر ظلم کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں اس کے یہاں عذاب ہی عذاب ہوتا ہے، نعمتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَالذُّنُوبَ الَّتِي تَحْتِكُ الصُّدُورَ، اور بعض گناہ ہمارے وہاں ہیں جو ہمارے عیبوں کو جو ہے وہ پردے کو اٹھا دیتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ شرب الخمر، شراب کا پینا۔ جب انسان، یہ حقیقت بھی ہے، جب انسان شراب پی لیتا ہے تو پھر اس کو جو ہے ہوش آواز نہیں رہتا، پھر وہ بھی کہہ دیتا ہے جو اس نے چھپ کے کیا، پھر وہ بھی کہہ دیتا ہے جو اس کو نہیں معلوم ہے، پھر اس طریقے سے جو ہے وہ انسان نہیں رہتا ہے بلکہ انسان جو ہے شریعت نے کسی بھی ایسی چیز کو حرام نہیں کیا جو انسان کے لیے مفید ہو، ہر اس چیز کو حرام کیا ہے جو انسان کے لیے مضر ہو، چاہے وہ ظاہراً مضر ہو، چاہے وہ جو ہے باطناً مضر ہو، ورنہ شریعت اسلام جو ہے ہمارے لیے کسی ایسی چیز کو جو ہمارے لیے مفید بھی ہو حرام قرار نہیں دیتی۔ وَالذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الرِّزْقَ، اور بعض گناہ وہ ہیں امام فرماتے ہیں جو رزق کو جو ہے روک دیتے ہیں۔ آج ہر انسان پریشان، آج انسان شکایت کرتا ہے مولانا صاحب آج کل جو ہے رزق ہی نہیں آ رہا ہے، آج کل تو جو ہے جو کماتے ہیں ایک دم اڑ جاتا ہے، آج کل تو برکت ہی نہیں ہوتی ہے، رزق میں جو ہے ہمارے جو ہے مثلاً ترقی نہیں ہوتی ہے، ہم تو رزق کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، رات دن کماتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وَالذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الرِّزْقَ، بعض گناہ وہ ہیں جو انسان کے کیا کرتے ہیں؟ رزق کو جو ہے روک دیتے ہیں، اللہ کے یہاں سے رزق آنا بند ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تارس الرزق اور زنا۔ انسان جب خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کوئی ایسا فعل انجام دیتا ہے تو پھر اس کے یہاں پروردگار عالم رزق کی بارش کو جو ہے وہ بند کر دیتا ہے۔ وَالذُّنُوبَ الَّتِي تَعْجِّلُ الْفَنَاءَ، اور بعض گناہ وہ ہے جو انسان کو موت کے قریب لے جاتے ہیں، موت سے قریب کر دیتے ہیں۔ اگر ایک انسان کی عمر اللہ نے 100 سال رکھی تھی، اللہ جو ہے اس کو گھٹا کر 50 سال کر دیتا ہے، اللہ اس کو گھٹا کر 25 سال کر دیتا ہے، اللہ اس کو گھٹا کر 60 سال کر دیتا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ ہے قطیعۃ الرحم، وہ اپنے اقارب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، ماں بہنوں کے ساتھ جو ہے رحم کرنا، اس سے انسان جو ہے کیا ہے؟ اس کی جو ہے موت قریب ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ذنوب التي ترد الدعا، اور بعض گناہ وہ ہیں کہ انسان کی دعاؤں کو جو ہے وہ پلٹا دیتی ہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہونے دیتی ہیں۔ وہ کون سی دعائیں ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جس سے جو ہے دعائیں جو ہے تظلم الہوا، اور ہوا جو ہے وہ انسان کی جو ہے کیا ہے؟ روک دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حقوق الوالدین، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا،
اب اگر انسان والدین پر ظلم بھی کر رہا ہے اور دعا بھی کر رہا ہے، والدین پر جو ہے ظلم زیادتی بھی کر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرتا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، پھر کہتا ہے میری دعا، تو اس نے تو پہلے دروازہ بند کر دیا، اب دعا کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ پہلے ان کو راضی کرو، اگر تم ظاہری بندوں کو راضی نہیں کر سکتے اس پروردگار کو کیا راضی کرو گے؟ جس نے تمہیں کھلایا ہے، جس نے تمہیں پروان چڑھایا ہے، جس نے تمہاری جو ہے پرورش کی ہے، جس نے تمہاری جو ہے تربیت کی ہے، جس کو تم نے دیکھا ہے کہ ماں نے کس طریقے سے مصیبتیں اٹھا کر تمہیں پالا ہے، اگر تم اس کا عزت اور اس کے احترام نہیں کر سکتے تو اس پروردگار کا کیا احترام کرو گے جس کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ پروردگار کہتا ہے پہلے ان کو مانو، اس کے بعد مجھ کو پاؤ۔ جنت تبھی ملے گی جب تم ان کو راضی کر کے آؤ گے، نمازیں میری پڑھو گے، روزے میرے رکھو گے، حج کرو گے، خمس دو گے، زکوٰۃ دو گے، اگر یہ ناراض ہیں تو پھر جنت کے خوشبو بھی نہیں سوچ سکتے۔ تو آپ سوچیں کتنا بڑا مرتبہ ہے والدین کا، کتنی بڑی عزت ہے والدین کی۔ یہ شب جمعہ اور جمعے کا دن جو ہے والدین کے لیے خاص ہوتا ہے۔ ہم اگر اپنے والدین زندہ ہیں تو ان کی مغفرت کی اور ان کی جو ہے طول عمر کی اور ان کی زندگی کی دعا کریں، اور اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے مغفرت کے لیے جو ہے تمام جانا، اگر ان سے واجبات رہ گئے ان کو ادا کریں، یہی ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ امام صادق کا اگر ہمیں یہ قول یاد رہے تو پھر انسان کرے، تو انشاءاللہ یہ ہمارا درس شروع رہے گا، کل سے مسائل شروع ہوں گے۔ آپ سے بس اتنی ہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو دیکھتے رہیں، اور جو آپ کی معلومات نہ آئے اور اگر کوئی سوال ہو تو ہمیں